آج ہم نے سورہ المائدہ سے آیت نمبر 3 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ رب العالمین نے مشعر حرام، شعائر اللہ، ہدی کا جانور اور اسی طرح سے حجاج کرام، ان کی تعظیم، توقیر، عزت کا سبق دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اسی طرح سے احرام کی حالت میں شکار پر بھی پابندی عائد کی، اور جب احرام کھل جائے تو پھر پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سبق پڑھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں حلال کے متعلق کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ ایک تو ہے نا پہلی آیت اس صورت مبارکہ کی، جس میں فرمایا کہ تمہارے لیے چرنے والے جانور حلال ہیں، چرنے والے۔ اب بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جانور تو حلال ہے لیکن اس صورت میں آ کر وہ حرام ہو جائے گا، مثلا کہ اس کو ذبح ہی نہیں کیا جا سکا، دب گیا ہے، پھسل کر گر گیا ہے، گلا گھٹ گیا ہے، ہوتا ہے نا بہت ساری دفعہ۔ تو اب ان کا کیا حکم ہے؟ جانور تو حلال ہے لیکن اب ایسی اگر کوئی صورت پیش آ گئی ہے تو ایسے میں وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، اس کا کھانا کیسا ہوگا۔ تو اس کے متعلق احکامات اللہ رب العالمین نے وہ تقریباً اس ایک ہی آیت کے اندر ساری چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر سمجھ آئے گی۔ فرمایا حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم تمہارے اوپر، تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے، المیتۃ مردار، اگرچہ وہ حلال جانور کا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ مردہ حالت میں پایا گیا ہے تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ والدم، اور خون، جو خون ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ بعد میں جم جاتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، پہلے نمبر پر مردار، دوسرے نمبر پر خون، اور تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت۔ وما اہل، اور وہ بھی جس پر پکارا جائے، لغیر اللہ بھی، اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کے نام کے علاوہ جس پر جو ہے کسی اور کا یعنی غیر اللہ کا نام پکارا جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی وہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز ہوگی تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہوگی۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ والمنخنقۃ، اور گلا گھٹنے والا جانور، گلا گھٹ گیا اور مر گیا، بے شک آنکھوں کے سامنے مرا ہے لیکن وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ والموقوذۃ، اور جسے چوٹ لگی ہو، والموقوذۃ، جسے چوٹ لگی ہو، کوئی زخم آ گیا ہو اور وہ اس زخم سے مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور گرنے والا، کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہوئے وہ وہاں سے پھسل کر گر گیا اور نیچے جا کر مر گیا تو ایسا جانور بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ والنطیحۃ، اور سینگ لگا ہوا، یعنی دو جانور آپس کے اندر لڑ پڑے اور ایک نے دوسرے کو سینگ مارا اور وہ مر گیا تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہوگا۔ وما اکل السبع، اور جسے درندے نے کھایا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، کوئی جنگلی درندہ جس طرح سے بکری ہے یا ہرن ہے یا اس طرح سے کوئی بھی جانور اس کے اوپر یا گائے کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے، شیر وغیرہ، اور وہ مر جاتا ہے تو ایسے میں وہ بھی حرام ہوگا۔
الا ما زکیتم، مگر وہ جو تم ذبح کر لو، مگر وہ جو تم ذبح کر لو، یعنی زخمی حالت کے اندر ملا تو اس کو ذبح کر لیا گیا تو پھر جائز ہے، اور اگر مردہ حالت کے اندر ہی ملا ہے تو پھر جائز نہیں ہے، جس کو درندے نے کھایا ہو۔ وما ذبح علی النصب، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، بالکل واضح ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وما ذبح علی النصب، اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، یعنی پہلے کے اندر وما اہل لغیر اللہ بہ، اس کے اندر ہر قسم کی، صرف جانور نہیں ہے بلکہ ہر چیز جو بھی غیر اللہ کے نام پر پکائی جائے، جو بھی غیر اللہ کے نام پر تقسیم کی جائے، وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اب یہ جو ہے وما ذبح علی النصب، اس کے اندر خاص جانوروں کی تخصیص ہے کہ جو ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر، کسی گدی پر جا کر جو ہے، کسی ایسی قبر پر، کسی ایسے بت پر جہاں لوگ اپنے چڑھاوے آ کر چڑھاتے ہیں، تو وہ جانور بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم تستقسموا، قسمت کا حال معلوم کرو، بالازلام، تیروں کے ساتھ، یعنی جس طرح سے گرا ہوا جانور، مرا ہوا جانور، مردار، خنزیر، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ایسے ہی قسمت کا حال معلوم کرنا تیروں کے ذریعے، فال کے ذریعے، طوطا فال اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، فرمایا یہ بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ ذالکم، یہ فسقن، بڑی نافرمانی ہے۔ جتنی بھی پیچھے باتیں ذکر کی گئی ہیں، مردار، اسی طرح سے محترم بھائیو خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، وہ جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، گرنے والا، اور اسی طرح سے زخمی اور درندے کا کھایا ہوا، یہ ساری چیزیں، اور قسمت کا حال پھالوں کے ذریعے معلوم کرنا، ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے معلوم کرنا، یہ فرمایا ذالکم، یہ اسم اشارہ ہے، یہ سارے کی ساری چیزیں جتنی پیچھے ذکر ہوئی ہیں فسقن، بہت بڑی نافرمانی ہیں، بہت بڑی کیا ہیں؟ نافرمانی۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے ہیں کافر لوگ، من دینکم، تمہارے دین سے، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اب وہ مایوس ہونے سے مراد اب ان کا کوئی چارہ نہیں چلتا، تمہارے اوپر ان کا کوئی داؤ نہیں چل سکتا، یعنی اب وہ بے بس ہو گئے ہیں، دین کے پھیلاؤ کو روک نہیں پا رہے، نہیں روک سکتے۔ فرمایا فلا تخشوہم، پس تم ان سے مت ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو ہمیشہ۔ الیوم، آج کے دن، اکملت، مکمل کر دیا میں نے، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو، واتممت، اور پوری کر دی، علیکم، تمہارے اوپر، نعمتی، اپنی نعمت، ورضیت، اور پسند کر لیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دینا، بطور دین، اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ فمن اضطر، پس جو کوئی مجبور کر دیا جائے، فی مخمصۃ، کسی بھی صورت میں، یعنی پھر کوئی بھی شخص بھوک کی وجہ سے کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے، غیر، نہ ہو وہ، متجانفن، مائل ہونے والا، لإثم، گناہ کی طرف، یعنی وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، دلی تمنا اس کی گناہ کرنے کی نہ ہو، مجبور ہو گیا ہے بھوک کے آگے، تو پھر وہ جو پیچھے جن جانوروں سے منع کیا گیا ہے، جن کھانوں سے منع کیا گیا ہے، پھر ان میں سے وہ اپنی جان بچانے کی خاطر صرف کھا سکتا ہے، لیکن اگر دل میں اس کی تمنا ہے، مائل ہونے والا ہے، تو پھر نہیں۔ فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ، پھر جو بھوک کی وجہ سے کسی صورت مجبور کر دیا جائے، غیر متجانف لإثم، اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا
نہ ہو، مرغوب نہ سمجھے اس کو، جیسا کہ یورپ کے اندر اور دیگر جگہوں پر خنزیر کے گوشت کو مرغوب سمجھا جاتا ہے، ہاں جی، تو ایسی بات نہ ہو تو پھر مجبوراً جان بچانے کی خاطر حرام کا استعمال بھی بقدر ضرورت جان بچانے کی خاطر کر سکتا ہے۔ فإن اللہ، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت کو جانتا ہے کہ یہ مجبوراً کر رہا ہے یا پھر جان بوجھ کر رہا ہے، دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور پھر وہ معاف بھی اسی اعتبار سے کرے گا۔ اگر تو جان بوجھ کر رہا ہے، کوئی کہہ لیں کہ اس نے ایسی مجبوری خود گاڑ لی ہے، ہاں جی، ایسی حالت نہیں تھی، اقراء کی حالت نہیں تھی، لیکن اس نے خود مجبوری بنا لی اپنی، تو ایسے میں اللہ رب العالمین اس کو معاف نہ بھی کرے، کیونکہ وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تمہارے لیے مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، والمنخنقۃ، اور گلا گھٹنے والا جانور، والموقوذۃ، اور جسے چوٹ لگی ہو، والمتردیۃ، اور گرنے والا، والنطیحۃ، اور جسے سینگ لگا ہو، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر وہ جو تم ذبح کر لو، جس کو چھری پھیر لی گئی۔ اچھا، یہ پیچھے جو گرنے والا جانور ہے، چوٹ لگنے والا ہے، اسی طرح سے گلا گھٹنے والا، ان کے اوپر بھی اگر چھری پھیر لی جائے، مراد ان کے آخری سانسوں سے پہلے ان پر بھی چھری پھیر لی جائے، تو یہ بھی حلال ہوں گے، یہ بھی کیا ہوں گے؟ حلال ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور درندے والا جو جانور ہے اس کے اوپر بھی جو اگر چھری پھیر لی جائے تو وہ بھی حلال ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، اگرچہ اس کے اوپر تو چھری پھیری گئی ہے لیکن وہ پھر بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، کیونکہ وہ جگہ درست نہیں ہے، وہ غیر اللہ کے نام پر وہاں پر چڑھاوا چڑھ رہا ہے، تو وہ غیر اللہ کے نام کی وجہ سے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سراسر نافرمانی والے کام ہے جو پیچھے ذکر ہوئے ہیں۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مایوس ہو گئے، من دینکم، تمہارے دین سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، اور تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے بھوک سے، فی مخمصۃ، کسی حال میں، غیر متجانف للإثم، اس حال میں کہ وہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ محترم بھائیو، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ بڑا ہی اہم سبق ہے۔ ایک تو حلت اور حرمت کے اعتبار سے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی آیت کا جو سیکنڈ لاسٹ جملہ ہے وہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہمارا دین کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ یہودی لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے، اے عمر، آپ کے پاس ایک ایسی آیت ہے، اگر ہمارے پاس وہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی آیت ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جس جگہ پر نازل ہوئی، جس دن نازل ہوئی، میں سب جانتا ہوں، اور وہ مسلمانوں کے لیے آٹومیٹک کیا ہے؟ عید کا دن ہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے وہ آٹومیٹک کیا ہے؟
عید کا دن ہے۔ کون سا؟ وہ محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، 9 ذوالحجہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہونا شروع ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ویسے ہی کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو یعنی یہ اتنی عظیم آیت ہے، اتنی عظیم آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری رکھی ہے، دین کو ہمارے لیے پسند کیا۔ تو جو اللہ کی پسند ہے محترم بھائیو، وہ ہماری پسند ہونی چاہیے، ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ اور خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح آج کل ایک روایتی خوشی منائی جا رہی ہے اور اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ دن کے 24 گھنٹے اور اسی طرح سے ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن اور سال کے 365 دن ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین پر کیا کا شکر ادا کرنے والے ہوں، الحمدللہ کہنے والے ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو یہ ہے محترم بھائیو حقیقی خوشی، اور جو خوشی ہوتی ہے وہ منائی نہیں جاتی، خوشی ہوتی ہے جو وہ منائی نہیں جاتی، بلکہ وہ اس کا ایک الگ ہی انداز ہے کہ ہمیشہ بندہ اس کا کوئی احسان میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ اور خوشی ایک فیلنگ کا نام ہے، خوشی ایک فیلنگ کا نام ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے، ہمارے لیے دین مکمل کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر جو چیزیں منع تھی وہ اللہ رب العالمین نے ذکر کر دی۔ اب جانوروں سے متعلق تو کوئی زیادہ ایسی بات مشکل نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، لیکن ایک چیز کہ جو غیر اللہ کا نام جس کے اوپر پکارا جائے محترم بھائیو، وہ اور جو آستانوں کے اوپر ذبح کیا جائے، اب ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جو آستانوں پر ذبح کیا جا رہا ہے وہ بھی کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ غیر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیاز حسین کی ہے اور نیاز فلاں کی اور نیاز فلاں کی ہے، تو یہ بھی محترم بھائیو نظر اور نیاز کسی اور کے لیے محترم بھائیو، اگرچہ وہ نبی کے نام پر ہو، اگرچہ وہ ولی کے نام پر ہو، اگرچہ وہ علی کے نام پر ہو، تو وہ بھی درست نہیں ہوگی، کیونکہ ایک اللہ ہے اور ایک غیر اللہ ہے۔ جو اللہ ہے وہ غیر اللہ نہیں ہے، اور جو غیر اللہ ہے وہ اللہ نہیں۔ سمجھ آگئی بات کی؟ مختصر بات ہے۔ تو اس اعتبار سے جو بھی اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غیر اللہ ہے۔ تو محترم بھائیو، جب غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا یا اسی طرح سے کوئی نظر نیاز دی جائے گی اور باقاعدہ نام مینشن ہوگا، تو وہ غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، وہ کھانا بھی حرام ہے اور دینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، دونوں طرف سے، کھانا بھی حرام اور دینا بھی حرام۔ تو اس کو بھی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اور اس کے اندر ایک اہم بات وہ کہ قسمت کا حال معلوم کرنا، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے ہو یا اسی طرح سے فال کے ذریعے ہو یا طوطا فال کے ذریعے ہو یا پہلے جو ہے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا تھا۔ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے لوگ 3 قسم کے تیر استعمال کرتے، ایک کے اوپر لکھا ہوتا ہے افعل، کر لے، دوسرے کے اوپر لکھا ہوتا ہے لا تفعل، نہ کر، تیسرا خالی ہوتا تھا۔ تو وہ تیروں کو پھینکتے تھے، ان تیروں میں سے جو اوپر آ جاتا تھا، جو کچھ اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا تو وہ مطلب کرنے کا تھا تو وہ کر لیتے، نہ کرنے کا لکھا ہوتا تو نہ کرتے، خالی آ جاتا تو پھر دوبارہ سے وہ تیر ڈالتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جس طرح اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ جس طرح ہم پرچیاں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک تو ہے نا قرآن اندازی، اس کے اندر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، قرآن اندازی وہ تو ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ پرچیاں ڈال لی 3 قسم کی، ہاں بھئی کرنا ہے کام نہیں کرنا، اس کے لیے شریعت نے اس کے متبادل جو ہے وہ مشورہ، استخارہ جسے کہا جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا طریقہ بتایا کہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے تو استخارہ کرنا ہے، تیروں کے ذریعے حال معلوم نہیں کرنا۔ اور اس کی جدید شکلیں آج ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے جناب قسمت معلوم کرنے کے لیے فٹ پاتھوں پہ آپ بڑے بڑے شہروں کے اندر جائیں نا، طوطا رکھا ہوا ہے، وہ ایک پرچی اٹھا کر دیتا ہے، یا ہاتھ کی لکیریں وہ جناب پامسٹری اور پتہ نہیں کون کون سا علم وجود کے اندر آیا ہوا ہے، یہ سب دھوکہ اور فراڈ ہے۔
اور حرام ہے محترم بھائیو، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس سے قسمت کے حال معلوم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ قسمت اللہ رب العالمین نے ہماری پہلے لکھ دی ہے اور وہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، یہ حال معلوم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ قسمت کا حال معلوم کیا جا سکے۔ تو یہ جو ہاتھ کی لکیریں وغیرہ، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جا اے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ بھی ایک بڑا دھوکہ ہے، پیٹ کا چکر ہے، روزی سیدھی کرنے والی بات ہے۔ تو اس چیز سے بھی بچنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہر نافرمانی کے کام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھول چوک ہم سے ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔